مولانا العظیم معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سے درز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی زندگی کو خوبصورت کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ پھر ان انبیاء کی نبوت کو ماننے کے لیے اللہ نے انسانوں کے ذہن اور دماغ کے اندر ان کی محبت اور ان کی نبوت کی حقیقت کو بٹھانے کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ کہتے ہیں کہ ایسا خرق عادت کام جو اللہ کے کسی نبی سے سرزد ہو، جو عادتاً ممکن نہ ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں، جس نبی سے بھی سرزد ہو، یعنی کائنات مل کر بھی اس کام کو نہ کر سکے، ممکن ہی نہ ہو، عقل میں آنے والا نہ ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں جو نبی سے سرزد ہو۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر نبی یا ہر ولی کے پاس، ولی سے جو اس کام سرزد ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ ہر نبی یا ہر ولی کے پاس کوئی مکمل طور پہ ریئلٹی نہیں ہوتی کہ وہ جب چاہیں، جو چاہیں، جس طرح چاہیں معجزے کا ظہور کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ منفرد ہے، اس میں آپ سراپا معجزہ ہیں۔ اس پر میں چھوٹی سی دلیل دیتا ہوں آپ کو۔ یہ ہے کہ کوئی بھی نبی کبھی بھی کوئی مسئلہ سرزد ہو جائے اور کوئی ایسا عمل سامنے آ جائے جس کا کرنا ناممکن ہو، تو اللہ کا نبی دعا کرتا ہے، رب تعالیٰ فی الفور وہ اس نبی کے ذریعے اس کام کو کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے اور نبی کا معجزہ ہوتا ہے، اور ہمیشہ یہی چلتا آ رہا ہے۔ شروع سے ہر نبی کو اللہ نے اس انداز سے معجزے عطا فرمائے ہیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا، امت کے سامنے کوئی معاملہ اس طرح کرنا پڑ جاتا یا امت کو اس طرح کا مطالبہ کر دیتی، تو اللہ کا وہ پیغمبر اپنی امت کے سامنے اللہ کے ہاں التجا کرتا، تو رب تعالیٰ فی الفور وہ کام اس نبی کے ذریعے کر دیتا، تو اللہ کی قدرت اور نبی کا معجزہ ہوتا۔ اسی طرح بعد میں غیر انبیاء، مومنین، اللہ کے خاص ولی، ان سے کوئی اس طرح کا معاملہ سرزد ہو جائے یا وہ اللہ سے دعا کریں اور کر دیں اس طرح کا کوئی معاملہ، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کسی بھی ولی کے پاس کوئی ہمیشہ کے لیے ریئلٹی نہیں ہے، اگرچہ کچھ لوگ یہ طبیعت رکھتے ہیں کہ بس جو ولی ہوتا ہے جب چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اختلاف رکھیں گے کئی لوگ، لیکن ایسا بالکل ہی نہیں ہے۔ کوئی ریئلٹی نہیں ہوتی، بلکہ رب تعالیٰ ان کو خاص ایک موقع ہوتا ہے۔ ایک تو اچانک ان سے سرزد ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کسی ولی کو، اسے کرامت سرزد ہو جائے، اسے علم بھی نہیں ہوتا، پھر پتہ چلتا ہے اچھا یہ ہو گیا، یہ اللہ کی عطا سے ہوا۔ وہ اللہ کی قدرت، اور اس جو ولی ہے، جس نبی کا بھی امتی ہے، اس نبی کا وہ معجزہ بھی ہوگا اور اس ولی کی کرامت بھی ہوگی، لیکن سب سے پہلے وہ اللہ کی قدرت ہوگی، چاہے وہ نبی کا معجزہ ہے یا ولی کی کرامت ہے۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بس آج کل ہمارے ہاں جو صوفیاء طبقہ گھوم رہا ہے، میں حقیقی صوفیوں کی بات نہیں کر رہا، علیاذ باللہ، یہ گستاخی ہے۔ اگر اللہ کے صحیح کامل ولی، ٹھیک ہے نا، ان کو رب تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کر رکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عام طور پہ جو ہمارے ہاں چل رہا ہے ماحول، زیادہ تر اور تصوف کی دنیا میں اپنے آپ کو بڑا بادشاہ کہنے کا اعلان کرنے والے حضرات، جن کا ظاہراً شریعت سے ان کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا، ظاہر لگتا ہے کہ شریعت کے باغی ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا کھانا پینا، ان کے معاملات، ان کا ظاہراً سنت رسول سے بالکل دور ہے۔ حالانکہ تصوف، اس کی بنیادی پہلی سیڑھی شریعت ہے، ٹھیک ہے نا۔ صوفیاء اگر تصوف کی دنیا میں دیکھیں، سب سے پہلے تصوف ہے دراصل شریعت، پہلی سیڑھی شریعت ہے۔ انسان کا ظاہر شریعت کے عین مطابق نہیں ہے تو تصوف معرفت کہتے ہیں شریعت کے باطنی احکام کو۔ جو ظاہر کو جانتا ہی نہیں، عمل ہی نہیں ہے، تو باطن تک کس طرح پہنچے گا؟ اور پھر یہ ہمارا طبقہ، پھر ہمارے ان کے ہاں جتنا بھی مریدین ہوں گے، وہ کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ اپنے پیر صاحب کی ایسی کرامات، اور پھر آئے روز سٹیجوں پہ آپ دیکھیں گے جو پیر صاحب تشریف لائیں گے، ان کی زیادہ تر کوشش ہوگی، اپنا اسٹیج سیکرٹری جو بھی ہوگا وہ کوشش کرے گا پیر صاحب کی کرامات اور پیر صاحب کے فضائل ہی بیان کیے جائیں۔
اور اس سے پیر صاحب کے دل کے اندر خاص خوشیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور پیر صاحب کو بہت سکون راحت ملتا ہے کہ بس میرے متعلق ہی تبصرہ ہوتا رہے۔ تو لہٰذا اللہ کے جو ولی ہوتا ہے نا، وہ کرامت کا اظہار ہے ایسے ویسے نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے خاص بندوں صوفیاء نے لکھا کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے ہاتھ پر آگ کا انگارہ رکھنا برداشت کر لے گا، کرامت کا ظہور نہیں کرتا۔ اگر رب تعالیٰ کوئی اس کو کرامت خاص عطا کر بھی دینا، وہ اس وقت کرے گا جب اسلام پر بڑی تنقید ہو رہی ہے، اسلام کو نقصان ہو رہا ہے، اس وقت اللہ کا ولی کو خاص کرامت کا اظہار کرے گا اللہ کی عطا کردہ طاقت سے، وگرنہ نہیں کرے گا۔ ہمارے ہاں تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں کوئی مرغیاں ذبح کر رہا ہے، ذبح کرنے کے بعد پھر مرغی اٹھ کے دوڑ گئی، یا کرامت ہوگی پیر صاحب کی، واہ 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 کمال ہو گیا۔ کسی نے کوئی ایسا دم کر دیا اور بالکل وہ ٹھیک ہو گیا، جس طرح کے سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، کیا کچھ تمہاری۔ اگر اسی چیز کا نام ولایت ہے، الیاذ باللہ، حدیث پاک بخاری و مسلم اٹھا کے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال آئے گا، وہ تمہارے مریضوں کو شفا دے دے گا دم کر کے، وہ ایسے ایسے معاملات کرے گا تم تعجب کرے گے۔ ولایت کی یہ نشانی نہیں ہے، یہ ذہن نشین کر لیں، اللہ کے ولی کی یہ قطعا نشانی نہیں کہ وہ دم کر کے کسی کو ٹھیک کر دے، وہ ذبح کر کے اپنا مرغی کو پھر دوڑا دے، یہ اس طرح کے معاملات، یہ کوئی ولی کی نشانی نہیں۔ ولی کی نشانی کیا ہے؟ شریعت کا بالکل پابند ہونا، یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہے بس، اس کے علاوہ کوئی بھی کرامت نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ وہ آیا نا حضرت اپنا جنید بغدادی کے پاس تقریباً ایک آدمی آیا، تو کچھ دن رہا، پھر جانے لگا، حضرت میں آیا تھا کہ میں دیکھوں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں ہے، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا، تو اس لیے مجھے اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا آپ کیا دیکھنا چاہتے تھے تم؟ حضور میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، یعنی وہ میری اور آپ جیسی طبیعت رکھتا تھا کہ کوئی چھلانگ لگے اڑتا نظر آئے، یہ حضرت جنید بغدادی، یا کوئی اس طرح کی اٹھ پڑانگی کرے نا، پھر میں مطمئن ہوں تاکہ اسے تب ولی مانوں، جس طرح میں اور آپ ولی مانتے ہیں، یا ہماری طبیعت میں کہ ولی وہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا، جس دن سے تو آیا ہے اس وقت سے آج تک کوئی ایک لمحہ میرا شریعت کے بغیر گزرتے دیکھا ہے؟ اس نے سر جھکا لیا، حضرت ایسا نہیں دیکھا۔ فرمایا اس سے بڑی کرامت کسی ولی کی نہیں ہو سکتی بس، اور یہی کرامت، یہ تصوف کی دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ دادا پیر ہیں، یاد رکھیں، اتنا بڑی شخصیت، اور وہ فرماتے ہیں کرامت، سب سے بڑی کرامت یہی ہوتی ہے، اور سب سے بڑا مشکل کام یہی ہے کہ شریعت پر عمل کرنا۔ تو تصوف صوفیاء جو ہیں ہمارے، ان سے کوئی بھی اس طرح کا معاملہ سرزد ہو جائے تو ان کو کرامت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ایسا معجزہ عطا کیا جو اس امت کے اندر ایک خاص عمل دخل ہو، ٹھیک ہے نا، کسی امت میں کوئی ایسا معاملہ ہو، ایسا عمل ہو، ایسا کام ہو جس سے اس امت کے افراد کو عزت ملے، معاشرے کے اندر وقار ملے، ٹھیک ہے نا، اس عمل کے مطابق رب تعالیٰ ایک معجزہ اپنے نبی کو عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت قوم سمود جو تھی نا، وہ پتھروں کو تراش تراش کے بڑے بڑے محلات تیار کرتی، خوبصورت، جو بھی اس معاشرے کے اندر خوبصورت پتھروں سے محل تیار کرتا نا، اس کو معاشرے میں سب سے زیادہ عزت ملتی، بھئی یہ کمال کا آدمی ہے۔ اس معاشرے میں قوم صالح علیہ السلام، ان کے اندر یہی ہوتا کہ بڑا معیاری آدمی وہ ہوتا کہ جو پتھروں کو تراش کے بڑا محل خوبصورت تیار کر دے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے ان کے اس عمل کے مقابلے میں معجزہ یہ عطا کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے پتھروں سے زندہ اونٹنی کو نکالا۔ اب پتھر تراش کے خوبصورت محلات تیار کرنا یہ ممکن ہے، لیکن پتھر سے اشارہ کرنا اور ایک اونٹنی زندہ پتھر سے نکلے، یہ تو عقل بھی نہیں مانتی، نقل کسی حوالے سے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اب وہ پوری قوم مل کر پتھر تراش کے محلات تو تعمیر کر سکتی ہے، لیکن پوری قوم مل کر اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتی، پوری قوم عاجز آ گئی، ان کو ماننا پڑا کہ یہ اللہ کے نبی کا عمل ہو سکتا ہے اور یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کو دیکھیں، جادوگری کا دور تھا، بڑے بڑے لوگ جادوگر تھے، اور فرعون کے یہاں آ کر دربار کے اندر جادوگروں نے جادو دکھایا، رب تعالیٰ نے عصا مبارک عطا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ معجزہ تھا خاص، اتنا بڑا اژدہا بنا، سانپ بنا کہ ان کی چھوٹی رسیاں جو سانپ تھے ان سب کو نگل گئے۔ ان جادوگروں نے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا جادو ناممکن ہے،
یہ اللہ کی قدرت اور نبی کا معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو ساری قوم اس سے عاجز آ گئی۔ اس دور میں جادوگری کا جو بڑا جادوگر ہوتا اسے سب سے زیادہ عزت دی جاتی۔ تو رب تعالیٰ نے ان جادوگروں کے مقابلے میں اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عاصم مبارک کا معجزہ عطا کیا، تاکہ ان تمام جادو کا توڑ ہو اور کوئی بھی جادوگر میرے نبی کے اس معجزے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تو ساری قوم عاجز آ گئی، کوئی کچھ نہ کر سکا۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کو دیکھیں، حکمت کا دور تھا، حکامات تھے، لوگ اپنا دوائیاں بنا کے بڑی بڑی مرض کو دور کر دیتے، اور اس معاشرے کے اندر اس دور میں سب سے بڑا معیار اور عزت اس بندے کو دی جاتی جو بڑا حکیم ہوتا، جس سے لوگوں کو شفا ملتی۔ اب دوائیاں بنا کے کسی مریض کی مرض کو دور کر لینا یہ ممکن ہے، لیکن رب تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ یہ عطا کیا کہ آپ نے مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ اب یہ تو ممکن نہیں تھا نا کہ کوئی دوائی بنا کے کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا سکے۔ پوری قوم عاجز آ گئی ہے، یہ کیا، مردوں کو زندہ کر دیا؟ تو یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے مین کارنامے کے مقابلے میں کون سا معجزہ عطا کیا گیا؟ معجزہ معراج عطا کیا گیا۔ وہ کیوں؟ پچھلی امتوں میں کوئی بھی ایسے قوم نہیں گزری، کوئی ایسے لوگ نہیں گزرے جو چاند تک پہنچے ہوں، اتنا بڑا سفر کیا ہو۔ رب تعالیٰ کو بھی علم تھا کہ آنے والے وقت میں میرے محبوب کی امت کے لوگ چاند تک جا پہنچیں گے، اور غیر مسلم کہیں ایسا سوال نہ کر دیں بھئی نبی سے تو امت ہی آگے نکل گئے، پرواز کے حوالے سے، جس حوالے سے بھی، کہ وہ چاند تک پہنچ گئے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معجزہ معراج عطا کیا، ساتوں آسمان بھی کراس کر گئے، لا مکان تک چلے گئے، اللہ کا دیدار ہوا، اور واضح یہ کر دیا کہ قیامت کی صبح تک آنے والے لوگ، اگر کوئی چاند تک چلا جائے گا، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو چاند تک چلے گئے، تمہارے نبی نے یہ سفر نہ کیا۔ رب تعالیٰ نے وہ سفر معراج عطا کیا کہ قیامت تک کی صبح کے آنے والے لوگ بڑے سے بڑے اپنا سائنسدان اور بڑے بڑے آلات کے ذریعے وہ سفر قطع نہیں کر سکتے۔ پوری امت عاجز آ گئی اللہ کے اس نبی کے معجزے پر، تو لہٰذا اس بنا پر اس نبی کو نبی ماننا لازم بن گیا ہے۔ تو یہ معجزہ معراج اللہ نے اپنے محبوب کو اس لیے عطا کیا تاکہ چاند تک پہنچنے والا کوئی انسان یہ اعتراض نہ کرے کہ ہم تو وہاں تک چلے گئے، اللہ کے نبی تو دنیا میں آئے اور انہوں نے تو یہ سفر نہ کیا۔ تو اس بڑے کارنامے کے تو، کیونکہ آج کل اس کو معیاری سمجھا جاتا ہے نا جو چاند تک پہنچا، ٹھیک ہے نا، وہ ملک کا بڑا مقام ہے جو چاند تک پہنچا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کر کے رب تعالیٰ نے ان کا یہ تکبر توڑا، ان کا یہ غرور توڑا کہ میرا نبی وہ عمل کر گیا کہ پوری امت کی ساری مخلوق مکمل طور پہ عاجز ہے، سر جھکائے ہوئے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک میرا محبوب پہنچا ہے۔ تو معجزہ معراج اس کی دراصل وجہ یہ تھی اپنے محبوب کو معجزہ کرانا۔ وجوہات تو کئی ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امت کے اس کارنامے کے توڑ کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی ہے۔ تو معراج 27 رجب المرجب جو زیادہ روایات آئی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور 27 کو کیوں کرائی، رات کو کیوں کرائی، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے اس کی وضاحت ہوتی رہے گی۔ تو اس حوالے سے ہم سیرت مصطفیٰ کا ضرور مطالعہ کیا کریں۔ اور معراج، فلسفہ معراج دراصل یہ تھا امت کو کوئی سبق سکھانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جا کے جنت کی سیر کی، جنت کا ماحول دیکھا، یہ محلات ہیں، یہ باغات ہیں، یہ رہائشیں ہیں، فلاں فلاں، یہ کن لوگوں کی ہیں، کیا عمل کرتے تھے، وہ آ کے امت کو اعمال بتائے، وہ ہم آپ کو انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ جہنم کا نظارہ کیا، جلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، ٹھیک ہے نا، مشکلات میں دیکھا اور مختلف عذابات دیکھے، اور بتایا گیا یا رسول اللہ آپ کی امت کے یہ فلاں فلاں لوگ ہیں، یہ عمل کرنے والے، آ کے امت کو بتایا بھئی ان اعمال سے دور رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فلسفہ معراج اصل یہ ہے، امت کو بہتر اعمال دینا اور برے اعمال سے روکنا، جنت اور جہنم کے معاملات بتانا، یہ اصل مقصد تھا۔ تو یہ انشاءاللہ آگے گفتگو ہوتی رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی بات پوچھنے والی ہو تو۔ اللہم